اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محمد مہدی مرحوم ابن جناب ممتاز حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. ہمارے آخر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 صفات کی نشو منع کرو. پہلا ہے پیغمبر سے عشق، دوسرے اہل بیت سے محبت، تیسرے قرآن کی قراءت. پھر فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور عالم کی عزت نہ کرے. فرماتے ہیں کہ مہمانوں کا اکرام کرو. ہمارے اپنے ارشاد فرماتے ہیں مہمانوں کا اکرام کرو، ہر چند وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی تمہارا یہ شعار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کافر تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس کو کفر کی وجہ سے اسے دور کر دو. نہیں، مہمان نوازی میں کفر و اسلام کی کوئی قید نہیں ہے. یہی وہ اسلام کا الہی قانون ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی بھی جوان کو ان 2 حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. وہ 2 حالتیں کون ہیں؟ یا تو وہ خود عالم ہو یا پھر علم حاصل کر رہا ہو. پھر فرماتے ہیں جس طرح، اس کو بغیر فرمائے ہمارے چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح زیادہ پانی سے سبزہ مرجھا جاتا ہے اسی طرح زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ضرورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بیت الحرام کے 70 طوافوں سے بہتر ہے. مرحوم جو ہے اس کام میں بہت سبقت حاصل کرتے تھے. ہمارے پاس ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی محفل میں عزت افزائی کرے گا یا کسی جملے سے اس کو خوش کرے گا یا اس کی حاجت پوری کرے وہ فرشتوں کے سائے میں اس طرح ہی عزت کے ساتھ رہے گا. پھر فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جو شخص اس کو بغیر فرمائے جو شخص کسی مومن کو کسی حاکم کے ذریعے نقصان پہنچانے کی دھمکی دے اور کوئی نقصان نہ پہنچائے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو دھمکی بھی دے اور نقصان بھی پہنچائے وہ جہنم میں فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہوگا. غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے برباد نہ ہو جائے. پھر ہمارے مولا فرماتے ہیں مولا سے پوچھا گیا علم کے متعلق تو آپ نے فرمایا اس کو 4 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے.
مولا علیہ السلام سے علم سے متعلق سوال کیا گیا تو مولانا نے فرمایا کہ اس کو 4 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 جملے فرمائیں۔ مولانا فرماتے ہیں پہلا جملہ، جس قدر تم اس سے حاجتیں رکھتے ہو اسی قدر عبادت کرو۔ پھر جتنی دیر جہنم میں ٹھہرنے کی قدرت رکھتے ہو اس قدر گناہ کرو، چونکہ جہنم کی آگ میں ٹھہرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے گناہ کا تصور بھی نہ کرو۔ فرماتے ہیں دنیا کے لیے، تیسرا جملہ، دنیا کے لیے اتنا ہی کام کرو جتنے دن یہاں ٹھہرنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم کو وہاں رہنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم انسان کو اسی طرح فائدہ پہنچاتا ہے جس طرح کھانا انسان کو طاقت پہنچاتا ہے۔ علم کی مثال، مولا فرماتے ہیں علم کی مثال نمک جیسی ہے، جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے اسی طرح بغیر علم کے انسان کی زندگی بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اس کو بغیر فرمائے کہ جو شخص خواہش کے باوجود، یعنی چاہتے ہوئے خواہش کے باوجود اپنے منہ کو حرام لقمے سے بچائے، میں اس کے بدلے میں، یعنی خدا فرماتا میں اس کے بدلے میں 3 نعمتیں دنیا میں اور 3 آخرت میں دوں گا۔ وہ نعمتیں فرمائیں، دنیا کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ پہلی نعمت یہ ہے، خدا فرماتا ہے اس کی عمر میں برکت دوں گا، دوسرے اس کا رزق وسیع کروں گا، تیسرے اس کی قبر کو منور کروں گا، اور آخرت میں جو 3 نعمتیں خدا فرمایا گیا، پہلی نعمت ہے اس کے چہرے کو منور کروں گا، خدا کہتا ہے، اور اس کے ساتھ جھگڑنے والے ہجوم کو اس سے دور رکھوں گا، اپنے کریم چہرے یعنی قدرت کی زیارت سے مشرف کروں گا۔ چھٹے ماہ ارشاد فرماتے کہ طالب علم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو بغیر فرمایا جہاں جہاں بھی ہیں ہمارے چھٹے ماہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ جو جہالت اور جھگڑے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جہالت اور جھگڑے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، دوسرے غرور اور فریب کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور تیسرے فقہ و عقل کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو تاکہ لوگ تمہیں پہچانیں، اور اس پر عمل کرو تاکہ تمہارا شمار علماء میں ہو۔ پھر ہمارے چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ایسی، یہ آخری قول، 2 باتیں ایسی ہیں جو ان کا پابند ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کسی نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات کو برداشت کرنا جو تمہارے دل پر گراں گزرے مگر خدا کو پسند ہو، اور ایسی چیز کو ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا جس کو تمہارا دل چاہتا ہو مگر خدا کو ناپسند ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ صلوات۔